دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی عید جو گوشت، مسکراہٹ اور خوشی سے بھری ہوتی ہے، اس کی جڑیں 3000 سال پرانے خواب میں دفن ہیں۔ جی ہاں، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک قربانی جس نے انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ تو آئیے وقت کی گرد کو ہٹا کر جانتے ہیں عید کی وہ کہانی جو کبھی نہیں بدلی۔ 3000 سال، جی ہاں 3000 سال ہو چکے ہیں ایک قربانی کی روایت کو، ایک ایمان کی آزمائش کو اور ایک تہذیب کے تہوار کو۔ عید جو آج ہمارے گھروں میں خوشیوں کا پیغام لاتی ہے، کبھی صحرا میں ایک باپ کے لرزتے ہاتھوں سے شروع ہوئی تھی۔ آج کی کہانی ہے عید کے 3000 سال کی، جہاں وقت بدلا، لوگ بدلے، سلطنتیں ابھریں اور مٹ گئیں، مگر قربانی کا پیغام، وفا کی آزمائش وہی رہا۔ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے تھے۔ یہ خواب معمولی نہ تھا بلکہ آسمانی حکم تھا، اور باپ، وہ نبی جس نے پوری زندگی اللہ کے حکم پر چل کر گزاری، اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوانی میں باپ سے کہتا ہے، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب چھری چلنے ہی والی تھی، اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، یہ ہے واضح آزمائش۔ ایک مینڈا آسمان سے بھیجا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا۔ یہی لمحہ بن گیا عید الاضحیٰ کی بنیاد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب قبائل نے جنم لیا، انہی میں آگے چل کر قریش کا قبیلہ ابھرا، اور پھر ایک دن اسی نسل میں پیدا ہوا ایک اور عظیم انسان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ملت ابراہیمی کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کو امت کے لیے عبادت، اتحاد اور انسان دوستی کا پیغام بنایا اور فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ اسلام دنیا بھر میں پھیلتا گیا، اندلس کی گلیوں سے لے کر دہلی کی بادشاہت تک، قاہرہ کی مسجدوں سے لے کر عثمانی خلافت کے محلوں تک، عید الاضحیٰ ہر جگہ، ہر قوم، ہر نسل کے مسلمانوں نے منائی۔ کبھی اونٹوں کے قافلے لائے گئے، کبھی ہاتھوں سے قربانی ہوئی، کبھی شاہی درباروں میں سینکڑوں جانور قربان کیے گئے، اور کبھی غربا کی گلیوں میں بھی گوشت بانٹا گیا۔ لیکن قربانی کا مقصد ہمیشہ ایک ہی رہا، اللہ کی رضا، نیت کی پاکیزگی اور معاشرتی ہمدردی۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ قربانی اب صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ مشینوں، آٹومیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا منی قربانی نظام دنیا کا سب سے بڑا حلال ذبح آپریشن۔ یہاں لاکھوں جانور صرف چند دنوں میں قربان کیے جاتے ہیں، گوشت پیک ہوتا ہے اور دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ ہے انسان دوستی کا سب سے بڑا لاجسٹک مشن۔ مگر سوال وہی ہے کہ ہم آج بھی وہی خلوص، وہی نیت اور وہی تقویٰ رکھتے ہیں، یا بس رسم باقی رہ گئی ہے؟ قربانی کا مطلب صرف جانور کا خون بہانا نہیں، اصل قربانی ہے اپنے نفس کی، اپنی انا کی اور اپنی خود غرضی کی۔ جب ہم گوشت 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، اپنے لیے 1/3، رشتہ داروں کے لیے 1/3 اور غریبوں کے لیے 1/3، تو ہم دراصل اسلام کے پہلے ویلفیئر ماڈل پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی عید کا اصل پیغام ہے، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ ہمارے تہوار صرف خوشی کے لیے نہیں بلکہ یاد دہانی کے لیے ہیں، یاد دہانی اس وعدے کی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس رضا کی جو اسماعیل علیہ السلام نے دکھائی، اور اس سنت کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دی۔ آج جب آپ جانور کی رسی کھولیں تو اپنے دل کی بھی ایک گرہ کھولیں، قربانی کریں جانور کی نہیں، اپنے اندر کے تکبر، لالچ اور خود غرضی کی۔ یہ تھی عید کے 3000 سال، ایک قربانی، ایک ایمان اور ایک امت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ عید کی اصل روح صرف رسم نہیں، پیغام بن کر ہر دل تک پہنچے۔ کمنٹس میں بتائیے آپ کے لیے قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں تاریخ کے ان کہانیوں کو جو وقت کے سفر میں کہیں چھپ گئی تھی، جہاں ہر حقیقت ایک نئی دنیا کھولتی ہے۔ یہ ہے انفولڈنگ فیکٹس۔